اور بے حساب فضل احسان کہ اس نے ہمیں نبیوں کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، غم زدوں کے غم گزار حضور سید عالم و نور مجسم و رحمت عالم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، ماہ ربیع الاول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت کو امتیازی شان عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے پر مسرت موقع پر خاص چیزوں کا اہتمام فرمایا، خوشی و مسرت کا اہتمام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس دن کو بلکہ جس سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس سارے سال کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے منور فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی۔ اور وہ شہر کون سا ہے؟ وہ شہر مکہ ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالی قسم ارشاد فرما رہا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، اس لیے اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ اب یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اس شہر مکہ کی اللہ قسم ارشاد فرمایا کہ شاید اس شہر میں اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس شہر میں آب زمزم کا کنواں ہے، اس شہر میں صفا و مروہ جیسی مبارک پہاڑیاں ہیں، اس شہر میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے، اور اس کعبۃ اللہ کے ساتھ مقدس حتیم ہے جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں، اور میزاب رحمت ہے جس سے کعبۃ اللہ کی چھت کا پانی جو نیچے اترتا ہے، جسے ہر کوئی متبرک مانتا ہے۔ الغرض حاضرین کرام، خیال ہو سکتا تھا کہ یہ شاید ان وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، لیکن رب تعالی نے یہاں پر اس سورے کے ابتدا جب قسم سے ارشاد فرمائی تو پھر اس کے بعد والی آیت میں واضح فرما دیا کہ اب کوئی اس بات پر جم نہ جائے، کوئی اس بات پر قائم نہ ہو جائے اور اس بات کو دلیل بنانا شروع کر دے کہ اللہ نے قسم شہر مکہ کی آب زمزم کی وجہ سے، یا صفا مروہ کی پہاڑیوں کی وجہ سے، یا مقام ابراہیم کی وجہ سے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ خدا تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں اسی سورت کی فرما دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لوگوں تم اپنے سے خیال نہ کرنا، اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا، تم اپنی نیت اور اپنی سوچ کے مطابق معنی و مفہوم نہ نکالنا، اس لیے کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، اور آج کا دور تو وہی ہے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک مہینے کی ولادت کے دن کی
اہمیت اور عظمت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. جب کہا جائے کہ سیلیبریشن کرو، جشن مناؤ آقا کی ولادت کا، تو پھر انہیں شریعت یاد آتی ہے، انہیں قرآن کی آیتیں یاد آتی ہے. آؤ میں آپ کو ایک محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں اگر خوشی ہو تو تم اپنی خوشی کا اہتمام کرتے ہو اور ملنے والی خوشی کو ہر سال بھی مناتے ہو. اسی طرح جب جب یاد آ جائے تو اپنی دل کے ذریعے خوشیاں کی باتیں کرتے ہو، آرزو نکالتے ہو. تو کیا اللہ نے اپنے حبیب کے ولادت کی خوشی کی اجازت نہیں فرمائی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58 کیا فرماتا ہے رب تعالی؟ قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ واضح فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت ملنے پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت دو چیزوں کا ذکر فرمایا. اور اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے ہم پر؟ کیا اللہ نے ہم کو انسان پیدا کیا؟ یہ بڑا فضل ہو سکتا ہے. کیا اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے؟ یہ بڑا فضل ہو سکتا ہے. کیا اللہ نے دولت دی ہے، عزتیں دی ہے، حرمتیں دی ہے، مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے؟ لوگوں خدا کی قسم سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت اگر ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا کر عطا فرمائی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہو تو رحمت کہا جاتا، اور اگر بیٹا ہو تو نعمت کہا جاتا. اللہ نے رحمت بھی فرمایا اپنے آقا کی ذات کو، ساری دنیا کے لیے ہی نہیں، عالمین کے لیے. کتنے عالم ہیں؟ اب یہ عالمین کا پتہ معلوم کرنا ہے تو اولیاء کی مجلس میں آنا پڑے گا. فرماتے ہیں اولیاء اعظام کہ 18,000 عالم ہے، اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ پھر ہر عالم میں پھر کئی عالم ہے فرمایا. تو اللہ نے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا. پوچھا گیا پروردگار رحمت للعالمین کیسے بنایا؟ تو خدا نے بتایا کہ رب العالمین جہاں جہاں وہاں وہاں خدا کے حبیب کی رحمت بھی ہے. حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کے امتی ہونے کا شرف ہماری ساری زندگی پر ہونے والے فضل سے بڑھ کر ہے. بلکہ جو ساری زندگی میں نعمتیں ملتی ہیں، ساری زندگی میں جو فضل ملتا ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں، جو رحمتیں ساری زندگی انعام و اکرام ہم پر کرتا ہے، یہ دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ملنے والی ہے، یہ مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے. اس کے بغیر دنیا ہی کیا تصور کرتے ہو لوگ؟ آخرت بھی میرے آقا کے نالین کے صدقے میں ہے. ایک منزل وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، جس کا نام کیا ہے؟ خبر ہے. کیا نام ہے اس عالم کا؟ خبر ہے. دنیا ہے وہ بھی ایک، اس دنیا سے گزرنا ہے. تم زمین پہ اوپر رہ کر اگر حضور کی عظمتوں کا انکار کرتے ہو، حضور کی ذات کو اگر عام سمجھتے ہو، تو کل جب ہر ایک کو مرنا خبر میں جاؤ گے تو وہاں ابھی نسبت مصطفیٰ کام آنے والی. بڑے چالاک ہیں لوگ. جب اپنی بات آتی ہے تو بخاری کو چھوڑ کر دوسری حدیثیں لے لیتے. کتنے چالاک ہے دیکھو آپ، کتنے ہوشیار ہے. بخاری کی حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ لیتے جب اپنی مرضی رہی، اور جب اپنی مرضی آئی چھوڑ دیتے. اب اٹھا کر دیکھو بچوں کو دینیات پڑھاتے ہو، ان دینیات کو کھولو تو بچوں کو سکھاتے ہیں 3 سوال ہوں گے. پوچھے مولانا یہ 3 جو سوال بول رہے کہاں ہے؟ کیا بخاری میں 3 سوال کا جواب ہے؟ پوچھا گیا سوال کا تو کہیں گے کہ نہیں بخاری میں تو صرف ایک ہے سوال، صرف ایک ہے.
تو پتا چلا یہ مولانا کی، یہ مول صاحب کی، یہ مفتی صاحب کی مرضی پہ اپنی کتاب چھاپتے، اپنی مرضی آئی تو دوسری حدیثوں کا بھی ضم کر کر ملا کر رہے ہیں. صحیح ہے، غلط نہیں ہے، 3 سوال ہوں گے، دوسری حدیث میں آیا مانتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کی بات آئی چکما دینا ہے تو پھر 1 سوال والی حدیث بخاری کی لاؤ نا بابا، وہ کیوں بات نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ جواب میں دیتا ہوں، اس لیے نہیں کرتے اگر پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں بخاری کے حساب سے ایک ہی سوال فرمائے گا، یہ نہیں پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے، من ربو کا نہیں پوچھے گا، ما دینو کا نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ بخاری کے حساب سے ایک ہی چیز پوچھی جائے گی، ایک ہی سوال پوچھا جائے گا، اور وہ سوال بھی من نبیو کا نہیں ہے. بڑا سوال میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے حاضرین محترم، عزیزان گرامی قدر، سوال میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ادھر من ربو کا ہے، ادھر بخاری میں سوال کچھ اور ہے، اور وہاں کیا ہے؟ ہم آج زندہ رہ کے نہیں مان رہے نا میلاد کو، خبر میں بھی میلاد ہونے والا، خبر میں بھی. اور میلاد ہے کیا؟ سرکار کا چرچا کرنا. میلاد ہے سرکار کا ذکر کرنا، میلاد ہے سرکار کو دیکھنا. ارے جس کا ذکر کیا جا رہا، جس کا ذکر کرنا اگر میلاد ہے تو پھر جس کو دیکھنا میلاد حقیقی میلاد ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں صحابہ نے منایا تھا کیا؟ تو صحابہ کے پاس ذات مصطفیٰ تھی سامنے، اب وہ کیا میلاد مناتی؟ نہیں. اب جلوس نکلتا تو جلوس پہ بھی سوال ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ. اب اس کے پھرنے کو کیا سمجھ لیے، سمجھنے والے کچھ سمجھے، لیکن انہیں لے کے ادھر رہا تو انہیں نعرہ لگاتے ہوئے حضور کے عشق و محبت میں شرط ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، اپنا راستہ بن چلے، اس راہ پر چلے کہ سرکار کی یاد میں قدم بڑھاتا جائے. نہیں حاضرین کرام، تو خبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ خبر میں یہی تو پوچھا جائے گا. سوال ہوتا میلاد کرنے سے کیا فائدہ، میلاد کیوں ضروری ہے، کیوں کرتے ہو؟ تو خبر میں بھی کیا ہو رہا سوال ذرا دیکھو. خبر میں سوال ہوتا ہے ما کنتا، اس کے معنی ہے تو کیا سمجھتا تھا. بھائی سمجھتا تھا، نعوذ باللہ. نبی ہمارے بھائی جیسے ہیں، بڑے بھائی جیسے، کتابوں میں چھاپا ہے، تقریروں میں بولا بھی گیا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کیا گستاخیاں ہیں، اللہ رحم فرمائے. ہمارا کام ہے اہل سنت الجماعت کا ادب کی بات کریں، اور یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تعظیم و ادب کرنے والوں کا نام ہے جو صحابہ کیا کرتے. اور اس کی بنیاد کیا ہے آج سنا دوں آپ کو. حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدرات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل سنت الجماعت جو جس بنیاد پر ٹکی ہے وہ 3 چیزیں. نمبر 1 فقہاء کرام فرمایا، مفتیان عظام، ہمارے مفتیان عظام. دوسرا فرمایا محدثین. اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، میں سنی ہوں، تو ان 3 چیزوں کو بھی ماننا ضروری ہے. جس طرح صحابہ و اہل بیت کے محبت کا مرکب اہل سنت ہے، اسی طرح اسی کی ایک شرائط میں سے یہ بھی ہے. مفتیوں کے فتوے کو مانتے ہمارے احناف کے. دوسرا محدثین کی جماعت کا اعتراف کرنا، ان کو مان. تیسرا ہے فرمایا صوفیاء اکرام، بزرگان دین، اولیاء کرام. اگر ہمارے شہر کی بات کریں تو بابا شرف الدین، یوسفین شریفین، حضرت برہانہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جہانگیر پیران، یہ بزرگان دین صوفیاء کرام بھی کہا جاتا ہے. تو معزز حاضرین کرام ان پر ہیں. تو بہرحال کیا پوچھا گیا خبر میں، ما کنت تقول فی شان حاضر،
اور ایک متواتر روایت میں فرمایا گیا فی حقی شانی حاضر الرجل، ان کے حق میں کیا کہتا تھا، ان کے حق میں کیا کہتا تھا۔ اب آپ کیا کہتے تھے سوچ لو، اب ذرا یہ بولو آپ کہ آپ کو قبر میں فرشتے اس بات پر راضی ہوں گے نعوذ باللہ، آپ کہیں گے کہ یہ تو محمد رسول اللہ ہے، یہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ اب تو پھر جواب دینا پڑے گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یہی تو جواب دینا پڑے گا نا، کہ میرے آقا آپ تو میرے پروردگار کے حبیب ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، اور سلام پیش کریں گے نا، یہ تعارف ہوا۔ تو برحال حاضر اکرام، تو یہ ساری چیزیں حضور سے جو ہے نسبت جو ہے ہماری ہے، یہ صرف کلمہ پڑھنے رسمی انداز کر لینے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ کسی شال پوشی یا گل پوشی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے رسمن کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، اب حضور سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے حضور کو نبی مان لیا بس بات ہو گئی، اب آپ قرآن پڑھے نماز پڑھے، نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے، دین اس کا نام ہے جو آقا نے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر کس سے محبت کرتے ہو، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری دنیا سے زیادہ سوائے میری جان کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کیا فرمایا؟ اس کے بعد حضور نے پھر جب کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ میں اب ساری دنیا ہر ایک شے سے بلکہ اپنی جان سے زیادہ بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو حاضرین کرام یہ محبت دین ایمان کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، اسی لیے کہا گیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہو، اگر اسی میں قانون تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو الغرض حاضرین کرام تو ضرورت ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے اس مبارک موقع پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ اور خوشیوں کا اظہار کس انداز میں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں عام مفہوم کیا ہے؟ اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے سیلیبریشن، اس سے منع نہیں کیا گیا، جشن منانے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ اگر کوئی سالگرہ بھی منانا چاہتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر منع اجازت ہے۔ اب وہ کیک کاٹے، کیونکہ کیک کاٹے بغیر کھایا بھی نہیں جا سکتا نا، کاٹنا تو ضروری ہے۔ ہاں کاٹنے کے دوران وہ چیزیں اپنانا جو غیر قوموں کا طریقہ ہے، جس میں تھالی بجانا، وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہنا، یہ الفاظ سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ان کے الفاظ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہم ایسے موقع پر جب سالگرہ ہو تو بجائے کیک کاٹنے کے اگر اس سے کوئی اچھا کام کر سکتے ہو تو غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کو کھلاؤ، جو برہنہ ہے انہیں کپڑے پہناؤ، صدقہ کو خیر خیرات کرو، نیک محفل، اچھی محفل رکھو، محفل نعت رکھو یا محفل قرآن رکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اللہ سے دعا کرو اللہ نے جتنی حیات عطا فرمائی شکرانہ ادا کرے، باقی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ یہ سیلیبریشن ہو سکتا ہے، اجازت۔ اسی طرح اب ہر سال حجاج کرام مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر حج بھی کرتے ہیں۔ اب جو حج کرتے ہیں ارکان کیا ہے؟ ارکان حج کیا ہے؟ ارکان عمرہ کیا ہے؟ منا، عرفات، مزدلفہ جو جاتے ہیں کیا ہے وہاں پر؟ صفا مروہ کی چکریں لگاتے ہیں کیا ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ تو ایک مرتبہ دوڑی تھی اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے اس عمل کو، اس کام کو صبح قیامت تک کے لیے لازم کر دیا کہ ہر حج عمرے کو جانے والے پر لازم ہے کہ وہ صفا مروہ پہ دوڑتا رہے۔ ریپیٹڈ ہو رہا نہیں ہو رہا، وہ وقت کوئی اور تھا، دوڑی تھی،
اللہ نے ہمیشہ کے لیے فرما دیا۔ اسی طرح آب زمزم حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلنے والا پانی ہے، رگڑ سے، اللہ نے اس کی تعظیم رکھ دی، ہمیشہ کے لیے نشان باقی رکھ دیا۔ پھر اسی طرح مقام ابراہیم کو باقی رکھ دیا، گویا یہ ساری چیزیں رکھی، ان کی تعظیم و تکریم بھی بتا دیا۔ حاضرین اکرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن کی رات کو ہی نہیں اللہ نے بلکہ سارے مہینے کو متبرک کر دیا۔ تو پھر اس رات کو، جس رات میں قرآن نازل ہوا، سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اس رمضان کے سارے دنوں سے بہتر قرار دے دیا، بلکہ فرما دیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے فرمایا۔ تو اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ جب قرآن کے نزول کی وجہ سے سارا مہینہ متبرک ہو سکتا ہے، وہ رات متبرک ہو سکتی ہے، تو پھر صاحب قرآن جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی آمد کے موقع پر رحمتوں کا نزول کیسے نہیں ہو سکتا؟ حاضرین کرام، اب یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں، ہمارے آقا نے ہم پر، امت پر رحم فرما کر مسواک لازم نہیں فرمایا، فرض نہیں کہ ہو گیا، چاہتے تو میرے آقا مسواک فرض ہو جاتا ہم پر کرنا ہر نماز کے لیے، جیسے وضو ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے میری امت پر ایک دقت نہ ہو جائے، ان پر کوئی گرا نہ گزرے، تکلیف والی بات نہ ہو جائے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے نا، نہیں ملے تو کتنی مشکل ہو جاتی، معلوم ہی ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر، ہمارے ملک میں پانی کی قلت کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی بابا آدم کے قدم کی برکت ہے۔ بابا آدم علیہ السلام، ساری انسانیت کے باپ، جب قدم رکھے تو یہ ہندوستان میں سب سے پہلا قدم تھا۔ اب ہم ہیں کہ دوسروں کو دینے لگے، نہیں ہمارا نہیں ہوتا، ہمارا کچھ اور ہے، ایسی کر کر کے سونپ دے دیے، لباس بھی دے دیے، اب لباس بھی انہوں پہن کے پھر رہے، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جمعے کے دن کیا پہن رہے سوچ لو۔ حالانکہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن مستحب عمل ہے، مستحب عمل کو بھی ضروری نہیں ہے بلکہ ایک عادت بنا کر۔ حاضرین کرام، حال یہاں تک پہنچ گیا، لباس جاتے جاتے سر سے ٹوپی غائب ہو رہی ہماری، اب نہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ اللہ خیر فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوا تو حضور کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور قدم پہلا آپ نے ہندوستان میں رکھا، اور اس کی برکتیں سعادتیں ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، تو پانی جس طرح ضروری ہے وضو کے لیے، اگر حضور چاہتے تو مسواک بھی لازم ہو جاتا۔ اسی طرح حضور نے تراویح کے موقع پر آپ حجرے مبارک سے باہر نہیں آئے۔ صحابہ نے جب پوچھا، چونکہ تراویح ابھی سنت موقدہ کا مقام، لیکن اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 3 دن آپ ادا فرما لیتے تو فرض ہو جاتی۔ اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو ہم پر لازم ہو جاتی، حضور نے ہم پر رحم فرما دیا کہ ہمارے لیے آسانی رکھ دی۔ اب یہاں پر علماء کرام محققین یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں ہم پر لازم فرما دی کہ اس کا اہتمام کرنا ہے، عید کا اہتمام کرنا ہے، عید کو منانا ہے، اس کے سارے ارکان ادا کرنے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو عیدوں کی عید ہے، عید میلاد ہے، جس کے صدقے اللہ نے دوسری عیدیں عطا فرمائی، اللہ نے لازم نہیں فرما دیا ہر ایک پر، اس لیے کہ اگر رمضان آ جائے تو گھر میں کچھ ہو نہ ہو روزہ رہنا ہے، رمضان آ جائے تو اب پھر لازم ہے کہ سحر کرنا ہی کرنا ہے، حاضرین کرام افطار بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے، سارے کام انجام دینے ہیں، یہاں تک کہ عید الفطر کا موقع آ جاتا ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے جن کے پاس میسر نہ ہو تب بھی چاہ کر عید کا موقع ہے ادھر ادھر کچھ نہ کچھ کوشش کر کپڑے سلاتے ہیں، گھر میں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے ایسے ہی تنگی بھی ہو تو لوگ کوشش کر لیتے ہیں۔ پتا چلا یہ دونوں موقعوں پر مجبوری چل رہی ہے لیکن کرنا بھی ضروری ہے، لیکن آقا کی میلاد
کا دن آتا ہے آقا نے نہیں چاہا کہ اب امت پر مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے. گویا خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دونوں عیدیں مجبور ہو کر بھی منانا ہے, لیکن مصطفیٰ کی آنے کی خوشی, عید میلاد کی خوشی مجبور ہو کر نہیں, مسرور ہو کر مناؤ, خوش ہو کر مناؤ. دل خوش ہو تو مناؤ, اگر دل خوش نہ ہو تو میری میلاد نہ. یہ خوشیوں کے لیے چھوڑ دیا کہ تم چاہو تو میری خوشی کا اہتمام کر لو. اب امت کیا کرنا نہیں, حضور کی طرف سے ہمارے لیے رعایت ہے تو ہم پر لازم ہے کہ آقا کے لیے ہم میلاد منانا نہیں منانا. اور میلاد کس کا نام ہے؟ درود کی محفل کا نام میلاد, قصیدہ برد شریف کا نام میلاد ہے, محفل نعت و منقبت کا نام میلاد ہے, حضور کی سیرت بیان کرنا میلاد ہے. حاضرین اکرام, انہی چیزوں کا تو نام میلاد ہے نا. پر حال حاضرین اکرام, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک مہینے کی آمد کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں. اور آج چونکہ خود 12 ربیع الاول کا دن ہے, جمعے کا دن بھی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو وضاحت کے ساتھ سنیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. حاضرین کرام, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت, چونکہ آپ سارے نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے, لیکن آپ کی خلقت یعنی آپ کے وجود بابرکت جو کہ نور کی شکل میں اللہ نے سب سے پہلے بنایا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے, کہ انہوں نے حضور سے پوچھا متی وجبت لک النبوہ, عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ اب ہم 40 سال میں حضور کو نبی بنائے بول کے پڑھتے سنتے لوگ بولتے, ہم بھی کیا کرتے ان کی بات سن لیتے. 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے ہمارے؟ بولیے میرے بھائی, کب بنائے گئے؟ آدم کے وجود سے پہلے. نہ زمین تھی, نہ آسمان, نہ چاند, نہ ستارے, نہ سورج, کوئی شے نہیں تھی. حتیٰ کہ نہ کرسی, نہ لوح, نہ قلم, کوئی شے نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ نے جب پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے. اب اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا کہ اے جابر, میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان. اگر دونوں کو دیکھا جائے, سمجھا جائے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آدم کا جسم بھی روح خلقت میں تھی, اور ادھر حدیث سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار ہونے والا تھا, جو پتلا تیار ہونے والا تھا, تو وہ جو ہے مٹی اور پانی یعنی اسے بھگا کر جس طرح رکھا جاتا ہے تاکہ مٹی اور پانی اچھے سے ضم ہو جائے, ایک جا ہو جائے, تو اس طریقے سے رکھا گیا اس وقت سے نہیں. اور ایک حدیث پاک میں جس کا ذکر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ سب سے پہلے جو اللہ نے بنایا, حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ انی احببت, اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں, چونکہ اللہ کوئی خلقت ہی نہیں تھی, تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے جس کو سب سے پہلے پہنایا ہے, جس کے نور کو بنایا ہے, وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات. چنانچہ اول ما خلق اللہ نور. اور ایک جگہ مصنف ابن عبد الرزاق میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم کو سجدے کا جو حکم دیا نا, فرمایا کہ وہ سجدے کا حکم اس لیے تھا کہ حضرت آدم کی جبین یعنی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا, تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ بھی اس لیے کروایا کہ آدم کی پیشانی میں حضور کا نور مبارک, وجہ وہ تھی. اب پوچھا جائے کہ کیسے, تو اس کی مثال ایسے ہی ہم قبلے کی طرف چہرہ کر رہے ہیں اس سمت میں,
काबा दिख रहा, मालूम है सिर्फ ये सिमत में काबा है, बस आदम को भी बमिसले क़िबला और हुजूर की जात बमिसले काबतुल्लाह, इस तरह सजदा हुआ। तो बहरहाल हाज़िरीन इकराम, अब यहां पर ये जो नूर मुस्तफा था आदम की पेशानी से होता हुआ पाक पुश्तों से पाक अरहाम में होता हुआ मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, फिर वहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम, और फिर वहां से उनके बेटे, फिर उनके बेटे होते होते हजरत अब्दुल मुनाफ तक पहुंचा, फिर वहां उनके दूसरे बेटे अब्दुल मुनाफ के दूसरे बेटे, क्या नाम है उनका, हाशिम, जिससे हुजूर के खानदान को बनु हाशिम कहा जाता है, बनु हाशिम या बनी हाशिम कहा जाता है, हाशमी वो खानदान। और वहां से हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा है उनकी पेशानी में चमका वो नूर। अब जब वो नूरे मुस्तफा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया तो अब उसकी शान ये थी, आज हम नहीं मान रहे लेकिन लोग मक्के के उस वक्त के मानते थे जब कभी बारिश नहीं होती थी, खैत साली होती थी। खैत साली मतलब ये कि अनाज वगैरह सारे खेत और खलियान सूख जाया करते थे, कुछ नहीं रहता था शहर में खाने के। अब ऐसे मौके पर ये अपने अपने माबूदों को पुकार कर थक जाते, बाद में याद आता अब हमारे माबूद तो नहीं रहे हमें बचाने, लिहाजा दरे मुस्तफा पर आ जाते, दरे मुस्तफा पर आ जाते और आकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलाते और उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक मुकाम पर ले जाते और उनसे दुआएं कराते। अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश नाज़िल फरमा देता, खैर साली को दूर फरमा देता। हाज़िरीन इकराम, अब यहां तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने से पहले क्या हुआ, अब बाद लोगों को डाउट होता ऐसा कैसा, कहां लिखा हुआ है हुजूर के आने से पहले अब्दुल मुत्तलिब के पास ये नूर चमका, कहां है? तो मैं कहूं तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं उनके पास नूर मुस्तफा आने की दलील पूछ रहे, तो फिर ईसा ने जिसकी बुशारत दी वो समझ में नहीं आया। कुरान में आयत नहीं है, क्या कहा ईसा ने? ईसा कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे किताब अता की गई है और मेरे बाद एक रसूल आएंगे उनका नाम अहमद होगा। नहीं कहा, कुरान से साबित है। हुजूर के आने से पहले सब कहते रहे, क्या कहते रहे? वही आलम अरवाह में जो वादा हुआ था ना, सारे नबी सारे लोग मौजूद थे, अब जो माने थे वो सब वहां थे, नहीं मानने वाले भी थे वहां। तो बहरहाल हाज़िरीन इकराम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, लोग आपके पास आते, दुआएं कराते, बरकतें हासिल करते, यहां तक के हजरत अब्दुल्लाह जो हुजूर के वालिद माजिद हैं, हाज़िरीन इकराम, हुजूर के वालिद माजिद की पेशानी में जब वो नूर आ चमका और 24 साल की उम्र शरीफ में जब आपका निकाह हजरत सैयदतुना हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, तो वो नूर के अमानतदार हजरत आमिना हुजूर की वालिदा माजिदा हुई। उनके शिकम मुबारक में जब वो नूर पहुंचा, अब कुतुबे सीरत में यह बात आती है, मुतवातिर बातें ऐसी कई लिखी हुई है, वाकयात मौजूद है, बड़े बड़े इमाम मुहद्दिसीन उस वक्त के मुहक्किकीन मुजद्दिदीन ने लिखा है, फरमाते हैं कि जब वो नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला से हजरत बीबी आमिना के शिकम में आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर निदा अता फरमाई, लोगों को इरशाद फरमाया, आसमानी मखलूक को फरमाया कि लोगों आज वो दिन है जिस दिन का इंतजार कई सदियों से होते रहा है। आज वो दिन है कि जो नूरे मुस्तफा के दुनिया में आने का वक्त का जरिया बना है। हाज़िरीन किराम, मुबारक हो, मुबारकबादी का ऐलान हुआ, खुशखबरियों का ऐलान हुआ। हाज़िरीन किराम, यहाँ तक के फरमाया गया कि जो मशरिक के मगरिब के जो जानवर थे, हत्ता के वो आपस में मुबारकबादियां देने लगे कि मुबारक हो कि आज बीबी आमिना अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी के नूर की अमानतदार हुई है। जानवरों का कहना है। हाज़िरीन किराम,
میرے آقا کو جاننے والے پہچاننے والے جانور تک ہوئے ہیں. آپ نے ہرنی کا واقعہ تو سنا ہوگا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدد کی طلبگار ہوئی. حاضرین کرام اونٹ بھی آپ کی سن لیا کرتے تھے, لکڑی آپ سے محبت کرتی تھی. ذرا یہ تو بتاؤ یہ جو عصا ہے نا خطبہ دیتے نا کہاں ہے بھائی؟ کئی کو ہاتھ میں بولیے کیوں ہاتھ میں پکڑتے ہیں خطبہ دینے والے؟ ہے جواب کسی کے پاس نہیں ہے. حضور میرے آقا جب ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے تو وہاں ایک ٹہنی کی درخت تھا جو کہ بالکل کچھ قریب سوکھ چکا تھا, تو آقا اسے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. جب وہ خطبے کی جگہ تبدیل ہوئی تو اس لکڑی سے ممبر تھوڑا سا دور ہو گیا, توسیع ہوئی. اب صحابہ بیٹھے حضور خطبہ دے رہے ہیں, اتنے میں رونے کی آواز آنے لگی. سب ایک دیکھنے لگے آخر کون رو رہا ہے. سب نے دیکھا لیکن پتہ نہیں چلا کون رو رہا ہے. حضور ممبر سے اترے اور اس جانب گئے جہاں وہ ٹہنی تھی پہلے جہاں خطبہ ہوا کرتا تھا, اس ٹہنی کے پاس گئے, گویا اسے چھوا, کچھ ذکر فرمایا. بہرحال واپس اپنے ممبر پر آئے, صحابہ سے فرمایا اے صحابہ سنو, یہ جو رونے کی آواز آ رہی تھی یہ وہ جو ٹہنی تھی جو درخت تھا وہ ہماری جدائی میں رو رہا تھا. حاضرین کرام ارے جن سے جان بے جان ہر ایک چیز محبت کرتی تھی, بے جان ہے نا کنکر پتھر, جان میرے آقا کے نام نامی سے آ گئی. حاضرین کرام کچھ تو سمجھو, خدا را حضور سے محبت کرو اور حضور کی محبت کا پیغام. الغرض حاضرین کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ نور پاک کی امانت دار ہوئی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی, تو اب ہوا یہ کہ مبارک بادیاں ہونے لگی. آسمان پر اللہ نے اعلان ہو فرما دیا, ندا ہو گئی, اور اس کے بعد جنت کا جو دربان ہے وہاں کا داروغہ ہے جس کا نام رضوان, اللہ نے اس کو فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو اے رضوان, اور جنت کو خوب سجا دو, جنت میں خوشیوں کا ماحول کر دو. بہرحال ساری جنت سجا دی گئی. حاضرین کرام یہ حضور کے نور پاک بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں آنے کی خوشی کا اہتمام ہوا. پھر اس کے ساتھ ہر دن ہر شب و روز خوشیوں کا مبارکبادیوں کا پیغام ہوتے رہا. مبارک ہو کہ ایک مہینہ ہو چکا ہے, حضور آنے والے ہیں, حضور آنے والے ہیں. یہاں تک کہ جب سارے مہینے مکمل ہو گئے, حضور کے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا. اب حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کی طرف گئے. یہ کیا تھے؟ خدا پر ایمان رکھنے والے تھے, حضور کے پورے اجداد. حضور کے والدین کافر نہیں تھے, کافر نہیں تھے. یہ ہماری بساط کہ ہم اپنوں کو نہیں بخشا سکتے. ارے میرے آقا کی شان یہ ہے جنہیں میرے آقا کے قدموں کی دھول نصیب ہو جائے وہ بھی بخشایا ہو جاتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کیا کیے؟ کعبۃ اللہ. ہوتا ہے نا جب ایسا موقع آتا ہے تو گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں؟ بولیے تسبیح ہاتھ میں لے لیتے, اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں, مولا اس مرحلے کو آسانی سے گزار دے. ایک دادا ہے, فکر نہیں ہوتی, دادا ہے کہ بڑوں کی محبت ہوتی, لہذا کعبۃ اللہ میں. اب ادھر بی بی آمنہ کے وقت وضع حمل کا آ گیا. اب ایسے موقع پر حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام یہ دونوں تشریف لائے, اور ان کے ساتھ بہشت کے جنت کے سارے حور بھی آ گئے, اور یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. اور جب یہ موقع آ رہا تھا ولادت کا, دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا, تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں, ہر طرف بہاریں تھی, ہر طرف رونق تھی. یہاں تک کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میری والدہ اس وقت حضرت بی بی آمنہ کی خدمت میں تھی کہ وہ کیا دیکھتی ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے ایسا نور, ایسی روشنی نکلی کہ سارا کمرہ ہی نہیں بلکہ سارا مکہ روشن ہو گیا, اور اس کی روشنی میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لی.
کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، صحابی رسول کی والدہ تھی اس وقت موجود۔ حاضرین کرام، اس کے بعد جب حضور ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، تو ہر کوئی نجاست لے کر آتا ہے۔ میرے آقا سراپا پاکی و طہارت کے ساتھ آئے، آپ کے جسم اطہر سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور جیسے ہی دنیا میں آئے تو ہر دنیا کا بچہ آنے والا روتا ہے، اور نہ روئے تو ڈاکٹر رلاتے ہیں، لیکن میرے آقا آئے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، اور خدا کی توحید کا ذکر کرتے ہوئے آئے، اور اپنی رسالت کا بیان دیتے ہوئے آئے، اور آتے ہی سجدے میں۔ حاضرین کرام، اور جب حضور کا قدم دنیا میں پڑا، جس کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کی وجہ سے اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا ہے تیمم کے لیے، اور ساری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا ہے سجدہ کرنے کے لیے، جو دوسری امتوں کے لیے نہیں تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ایک مخصوص جگہ تھی، وہی عبادت ہوتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کے لیے یہ فضل ہو گیا کہ وہ جس جگہ چاہے زمین کے حصے پر نماز پڑھ سکتے، اور پھر اسی مٹی سے تیمم بھی کیا جا سکتا۔ حاضرین کرام، یہ حضور فرما رہے ہیں، میرے آنے کی وجہ سے فرمایا حضور نے۔ حاضرین کرام، اور کیا فرماتے حضور؟ فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں، جس کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی، فرمایا میں وہ ہوں جس کی بشارت عیسیٰ نے دی ہے، جس کی خوشخبری عیسیٰ نے سنائی ہے، میں وہ ہوں، فرمایا حضور نے۔ حاضرین کرام، اب جب دنیا میں تشریف لائے تو اب خوشی کا یہ حال تھا کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں۔ اب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے جو ہے حضرت بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے، گویا یہ اشارہ تھا، کیونکہ یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ بلال جب چھت پر چڑھے کعبے کی، اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھو، اور اذان۔ جب کعبۃ اللہ پر بلال چڑھ گئے تو اب کیا کیے؟ اذان دینا شروع نہیں کیے، دیکھنے لگے کہ کہاں پلٹ کر کس طرف کرو، یہ قبلے پہ کعبۃ اللہ پہ ہے، جس سمت چہرہ کر کر اذان نماز ہوتی ہے اسی پر ہے، اب کیا کرے؟ حضور نے پریشان دیکھا بلال کو تو فرمایا بلال کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ کس سمت چہرہ کروں؟ تو کہا بلال میری طرف چہرہ، اور حضور سامنے ہے، اذان دے رہے ہیں بلال، گویا یہی تو بتایا نا، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ ہے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر جو باتیں، جو خاص واقعات رونما اور ایسی شان کی، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں، اور حضرت عباس کے بیٹے ہی ہے حضرت عبداللہ، جنہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا جاتا، تو آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ عظیم مفسر، یعنی جتنی تفاسیر ہوتی ہیں ساری کی ساری حضرت عبداللہ بن عباس کے نظریہ، آپ کی جو ارشادات ہے اس کے مطابق بتائی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جو کہ بعد میں مر گیا تھا، مرنے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ تو کہا کہ ہر روز ایک سخت عذاب ہوتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو اس دن مجھے راحت اور آسانی مل جاتی ہے، یعنی میں اس دن جب راحت سکون ملتا ہے تو میں اس خوف کے مارے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں لے لیتا ہوں، جس سے مجھے ایک طرح کا سکون ملتا ہے، یعنی میری انگلی سے ایک میٹھا شربت والی شے مجھے ملتی ہے جو میں پی لیتا ہوں اور مجھے تسکین مل جاتی ہے۔ تو پوچھا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ ہو سکتا، جب کہ انہوں نے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جب خبر آئی تھی، ان کی باندھی حضرت صوبیہ، تو ان کو آزاد کر دیا تھا انگلی کے اشارے سے، اللہ نے کرم فرمایا کہ اسی انگلی سے انہیں راحت ہر پیر کے روز ملتی۔ حاضرین کرام، جب حضور کی ولادت ہوئی تو جب حضرت دائی حلیمہ کو خبر پہنچی، حضرت دائی حلیمہ آئی، چونکہ مکے کا رواج تھا کہ دیہات کی خواتین جو ہوتی ان کے نوش و نما، ان کی زیر نگرانی پرورش بچوں کی کیا کرتے تاکہ بچے
اچھی طرح ان کی پرورش ہو. لہٰذا حضرت دائی حلیمہ کو بلایا گیا, وہ آئی, اور ان کے آنے کا واقعہ بھی بڑا طویل ہے. ان کی اٹھنی کمزور تھی, رفتار بھی کمزور تھی. بہرحال کسی طریقے سے جب پہنچی تو دیکھا کہ ساری جتنی دائیاں آئی تھی سب نے کسی نہ کسی کے بچے کو گود لے لیا. اب دائی حلیمہ مایوس ہونے لگی کہ اب مجھے تو کوئی بچہ نہیں ملا, کیونکہ جب بچے کی پرورش کریں گے تو کچھ اجرت, کچھ پیسے مل جائیں گے. اس امید سے آئی تھی تاکہ گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں, گھر کے جو معاملات ہیں مسائل حل ہو جائیں, اس کوشش میں آئی تھی. جب دیکھا اونٹنی کمزور تھی, رفتار اس کی کم تھی, لہذا دوسرے تیز نکل گئے. بہرحال جب یہ پہنچی تو دیکھا سب نے اپنے ساتھ بچوں کو لے لیا, ان کے گود مل گئے بچے. آخر کار یہ اسی فکر میں تھی کہ اب مجھے خالی ہاتھ جانا پڑے گا. لیکن جب سارے مکے کی گلیوں سے ہوتے گزری, یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے گھر سے گزری, تو اب کیا وہاں آواز سنتے ہیں. جب پتا چلا کہ یہاں پر جو ہے ولادت ہوئی ہے, ہاشمی گھرانے میں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی ہے, جب پتا چلا تو پھر وہاں پہنچی اور حضرت سیدنا عبد المطلب اور ان کی بیوی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاں جو پہنچتی ہیں تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لے لیتی ہیں, انہیں ذمہ داری دی جاتی ہے. بہرحال جب یہ لے کر نکلتی ہے اور کعبۃ اللہ پہنچتی ہے جانے کے لیے, واپس جانے کے لیے, تو فرمایا گیا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچی اور حجر اسود کو یہ حضرت دائی حلیمہ بوسہ دینا چاہتی, اتنے میں کہ وہ بوسہ دینے ہی والی تھی کہ وہ حجر اسود جو پتھر ہے وہ اپنے مقام سے نکل کر حضور کا بوسہ لے کر واپس جگہ پر چلا گیا. حاضرین کرام, یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, یہ کم سنی کا معجزہ ہے, آپ کی کم سنی کی عمر شریف کا معجزہ ہے کہ اس حجر اسود کو ساری دنیا بوسہ دینے کے لیے جھکتی ہے اور وہ حجر اسود حضور کا بوسہ لینے کے لیے اپنے مقام سے آتا ہے. حاضرین کرام, یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کے آپ کے مبارک واقعات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ یہاں تک کہ وہ جب دائی حلیمہ واپس جانے لگی تو اب کیا ہوا کہ جب کہ وہ ساری عورتیں بچوں کو ساتھ لے کر نکل چکی تھی, لیکن دائی حلیمہ جب حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر جب جا رہی تھی تو اب حال یہ تھا کہ ان کو ان کی رفتار کو بھی پہنچ گئی اور ساری اونٹنیاں جو ان سے پہلے آگے نکل گئی تھی وہ ساری کی ساری پیچھے ہوتے گئی. یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ وہ جو خواتین جنہوں نے کہا کہ حلیمہ تمہاری سواری تو جو ہے بیمار تھی, ناتواں تھی, کمزور تھی, لیکن یہ کیا ہو گیا, یہ کہا ایک تمہاری سواری کے اندر جان آ گئی, کیا بات ہے. کہا کہ سواری بھی وہی ہے, سوار جو میں آئی تھی وہی ہو, لیکن میرے ساتھ ایک اور سوار ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو ہاشمی گھرانے کے چشم و چراغ ہے, جو یہ آگے ہیں, ان کی برکت سے اونٹنی کے اندر رفتار آ گئی ہے. حضرت دائی حلیمہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے, حضرت دائی حلیمہ نے جب دیکھا کہ اونٹنی رفتار سے دوڑ رہی ہے تو کہا کہ اے اونٹنی ذرا احتیاط سے چلنا, ذرا ادب سے چلنا, کہ اس لیے کہ تجھ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے. تو اونٹنی پلٹ کر جواب دینے لگی, اے دائی حلیمہ یقیناً یہ محمد ہے, دنیا تو ابھی نہیں جانتی ہے, لیکن ہمارے سارے جانور میں بات معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں اس لیے دوڑ رہی ہوں, آگے جا رہی ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ سارے لوگوں کا امام ہے, مقتدا ہے, پیشوا. حاضرین کرام, ضرورت ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا اہتمام کریں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں. حاضرین کرام, حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں پس وہ نور پاک رحمت للعالمین پیدا ہوئے, پس وہ نور پاک رحمت رب العالمین پیدا ہوئے. حاضرین کرام, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یقیناً یہ شان و شرف و عظمت والی ہے کہ اس ولادت کا موقع ایک بار ہوا, لیکن ہر سال اس کی برکتیں, رحمتیں, سعادتیں ہیں. حاضرین کرام, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں. یہ میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے, حضور کی ولادت کے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ بتایا جائے, ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو واقف کیا جائے, حضور کی سیرت بتائی جائے. اور آج کا تو ایسا پرآشوب دور ہے, ایسا عجیب دور ہے کہ جہاں وقت کی تنگی بھی ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارا مطالعہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے, ہمارا تعلق کتابوں سے کمزور ہوتا جا رہا ہے, علماء کرام سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم سیرت طیبہ
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سنیں، حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور کی شان و عظمت کی باتیں سنیں. یقیناً اس سے ہمارے ایمان و عقیدے میں مضبوطی آتی ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور وارفتگی بڑھتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہم تمام کو مالک و مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسواہ پر، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ارشادات اور آپ کی احادیث کریمہ پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرمائے. پروردگار تعالی اس مبارک دن کے صدقے جو کہ آج 12 ربیع الاول ہے، اسی طرح کے مالک و مولا ان ایام کو جو انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہوتے ہیں، تیرا خود قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یہ سلامتی والے دن ہوتے ہیں، یہ سلامتی والے مواقع ہوتے ہیں جس میں سلامتی اور رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. پروردگار تیرا ارشاد ہے، ہم اسی ارشاد کے توسل سے ہماری زندگیوں میں خیر و سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں. ہماری زندگیوں میں خیر و سلامتی نازل فرما دے، ہر طرح کے آزمائشوں سے، مصیبتوں سے ہم تمام کی حفاظت عطا فرما دے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت عطا فرما دے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے مالک و مبارک موقع کے صدقے مالک و مولا ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو ہمارے آقا کی نسبت کے صدقے قبول فرما دے. پروردگار تعالی یہ مبارک دن ہے 12 ربیع الاول کا، مالک و مولا اس مبارک ایام میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. پروردگار ہماری زندگیوں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، نحوستوں کو ہماری زندگی سے ختم فرما دے، نظر بد سے، شیطانی سفلی اثرات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، مالک و مولا ہر طرح کے بلیات سے ہماری حفاظت عطا فرما دے. ہمارے جو امور ہیں، جو ہمارے کام ارادے ہیں اچھے کام نیک کام کرنے کے، مالک و مولا اس میں کامیابی عطا فرما دے. مالک و مولا ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے ملنے جلنے دوستوں کو تمام کو نیک اور ایک بنا دے، آپس میں تمام میں محبت عطا فرما دے، بالخصوص مسلمانوں میں شیر و شکر کی طرح محبتیں عطا فرما دے. قتل و غارت گیری سے ہم کو، ہمارے مسلمانوں کو حفاظت عطا فرما دے، نیک ہدایت عطا فرما دے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اسلام کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن و حدیث کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اہل بیت العظام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء سلف و صالحین سے محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار تعالی جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے، جو دعائیں التجائیں ہیں یا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار تمام کی جائز دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول عطا فرما دے. پروردگار تعالی ہم تمام اس دن کے اہتمام کو تیرے ارشاد کے مطابق، جیسا کہ گزشتہ امتوں میں جب ایک دسترخوان نازل ہوا تھا، پروردگار تو نے اس دن کو ان کے لیے جب نعمت والا بنایا تو انہوں نے اس دن کو عید کہا. پروردگار تعالیٰ تو نے ان کا ذکر فرمایا، ایک نعمت اترنے پر، دسترخوان اترنے پر پچھلی قوموں نے اس دن کو عید منایا ہے. پروردگار ہم تو نعمتوں کی نعمت، جو اصل نعمت میرے آقا محمد عربی سید عالم و نور مجسم کی ولادت کے دن کو ہم نعمت عظما تصور کرتے ہوئے اس دن کو مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. مالک و مولا محفلیں سجاتے ہیں، قبول فرما لے، ہمارے لیے بخشش کا سامان فرما دے، حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما دے، خبر میں حضور کو دیکھ کر حضور کی نعتیں پڑھنے اور ہم حضور کی قدموں میں گر کر حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، ہمارے عقیدت کی حفاظت عطا فرما دے، تا دم زیست مالک و مولا ایمان پر قائم فرما دے، مرتے وقت آخری وقت کلمہ طیبہ جاری و ساری فرما دے. پروردگار تعالی ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل قبول فرما کر ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ.